الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ نکاح کی تقریب جو ہے ایک مسلمان بیٹی اور ایک مسلمان بیٹے کے درمیان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جو خطبہ پڑھایا گیا، سب سے پہلے میں اس بیٹے ابراہیم کو اور اس بیٹی ام فروا کو مبارک دیتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا جو طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا وہ اختیار کرتے ہوئے نکاح کا رشتہ اختیار کیا ہے. اس ساری دنیا میں اس وقت کفر کی سب سے بڑی جو کوشش ہے نا، وہ ایٹم بم بنانا، جو مسلمانوں کو جان سے مارنا نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں، مسلمانوں کو مارنا، ان کے ملکوں پہ قبضہ کرنا، ان کو یہ نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفر اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، یہ دین سے دور ہو جائے، ایمان سے دور ہو جائے، نبی سے دور ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے دور ہو جائے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی جب خود کافر وہاں ہی ہو جائے نا. اس کفر کے سلسلے میں جو چیز بہت زیادہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے. لہٰذا ان کی یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا میں کسی طریقے سے نکاح کو ختم کر کے یہ بدکاری کا راستہ جو ہے نا مسلمانوں میں رائج کیا جائے. ہر جگہ پہلے بے پردگی کرائی جائے، اسکولوں میں، کالجوں میں، پارلیمنٹوں میں، باہر، ادھر ادھر بازاروں میں، اور آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں کو ملایا جائے اور بدکاری کی طرف ان کو لگایا جائے. نکاح ختم کر دیا جائے دنیا سے. یہ کفر کی بہت بڑی سازش ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ پیچھے ایک انٹرنیشنل سروے ہوا تھا کہ دنیا میں سب سے کم جو طلاق ہوتی ہے وہ کس ملک میں ہوتی ہے. میرا خیال یہ تھا کہ سب سے کم طلاق مسلمانوں میں ہوتی ہے، کہ مسلمان جو ہیں یہ ساری زندگی، ہم 60 سال 70 سال 80 سال ایک ہی مائی باپا ساری زندگی گزارتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے. میں سن کے پریشان ہو گیا دیکھ کے وہ رپورٹ پڑھ کے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق
عیسائیوں کا ملک فرانس، اس کا بہت بڑا مشہور شہر ہے پیرس، جی پیرس میں سب سے کم طلاق ہوتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ سب سے کم طلاق وہاں ہوتی ہے۔ نیچے جب پڑھا تو پتہ لگا جب نکاح ہی نہیں ہوتا تو طلاق کس بات کی۔ یہ کفر کا ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں مسلمان ہو غیر نکاح کو ختم کر دیا جائے، بدکاری اور اولاد حلالی نہ ہو، اور آگے سارے سسٹم جو ہیں وہ سارے چلتے جائیں اور یہ اپنی مرضی کے مالک بننا شروع ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پرواہ نہ کریں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس بچی کو اور پاک باز اور پارسا بچے کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا طریقہ اختیار کیا۔ اور یہ نکاح کو معمولی چیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح سنت اور شریعت کے مطابق کرتا ہے، اور نکاح میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ میرا جس بچی کے ساتھ نکاح یا بچی کا بچے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری زندگی مرتے دم تک یہ رشتہ قائم رہنا ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شریعت کے مطابق نکاح کرتا ہے فقط استکمل نصف الدین، آدھا دین اللہ نے ان کا مکمل کر دیا۔ یہ تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے ماں باپ کو مبارک ہو جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی جو نکاح اور باقی کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں ایک دو بات سادہ سی کرنی یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے میں نے 3 جگہ سے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، دوسری جگہ سے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بچی کے ساتھ شادی ہوتی ہے، چند دن بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، بھابی بھابی بھابی، بچی 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 کہتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں بیچاری کو عزت نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنے تک مسلمان بن کے زندگی گزارنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مرنے تک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اور یہ خاص کر کے یہ نکاح کا خطبہ نبی علیہ السلام مردوں کے سامنے اور دولہا کے سامنے پڑھتے تھے، اس کو یہ بتانے کے لیے کیا یاد رکھنا اولاد کا دینا، مرد ہونا، بچے ہونا یا بچیاں ہونا یا دونوں ہونا یا نہ ہونا، یہ دلہن کے اختیار میں نہیں، دلہنی ہے یہ اللہ کے اختیار میں۔ اور پھر آگے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور رشتوں کا خیال رکھنا۔ کئی دفعہ بڑا غصہ بھی چڑھتا ہے لیکن انسان چپ کر جاتا ہے، کوشش کرے کہ اپنے کو دنیا میں یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہر روز اپنا دربار لگاتا ہے سمندر کے اوپر نہ دربار لگاتا ہے، اور جو اس کے کرندے چھوٹے شتونگڑے شیطان ہوتے ہیں دنیا میں جو ظلم زیادتی کراتے لڑاتے وغیرہ جو کچھ کراتے ہیں، یہ شام کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں میں انہیں بندے کو قتل کروایا، میں انہیں یہ کرایا، میں وہ کرایا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے آج میں نے میاں اور بیوی دونوں کو لڑا کے طلاق دلا دی ہے، حدیث میں آتا ہے جو اٹھ کے گلے لگاتا ہے اس کو، جی تو کام کیتا ہے نا سچ، یعنی اس کو کہتا ہے اصل یعنی گلے لگانا مفسرین نے لکھا، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس بات کو وہ بڑا پسند، کسی طریقے سے مسلمان آپس میں الگ ہو جائیں جو لڑے جھگڑے وغیرہ، اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں خوشی سے ادا کر ایسا اچھا سلوک کرو کہ نبی علیہ السلام کو آپ کی ایک بیوی نے کہا تھا، یہ سن لیں، آپ کی ایک بیوی نے کہا تھا، اب ہر بندے کو سارے مسئلے تو نہیں آتے ہوتے، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں میری چھوٹی بہن کے ساتھ، یہ آپ بھی کر رہے ہیں، میں ایسی کتنے بھی آواں گے دوسری جگہ چھوٹی بہن۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کے ساتھ ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ان کا طریقہ دیکھیں کہ ہماری دوسری بیٹی کے ساتھ، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک شادی کر لی نکاح، اس کے بعد وہ بیٹی والے کہتے ہیں جی 7 نسلیں ان کے خاندان میں کوئی شادی بہن تسی بھی نہ کرے جی، ایسا گندا طریقہ اختیار کرنا اچھا طریقہ۔ مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کر، جس قدر اچھا ہو سکتا ہے کر۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا بیویاں لڑتی ہیں جھگڑیاں گلوں پھڑ لیتی ہیں، چلو پاگل نے اگر پھڑ لیا تو ہم تسی ان کی طلاق دے دیں، اس کو سمجھائیں کہ نہ لے کے یہ کام ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے بھی ہوتا ہے۔ گھر میں زندگی
जो है ना इकट्ठी बसर करने की कोशिश करें। आपसे आखिरी बात ये है, अल्लाह ने आपके जो हकूक बनाए हैं उन हकूक में एक ये है कि अल्लाह पाक कहता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। निकाह के बाद ये ना समझिए कि ये अयाशी की जिंदगी गुजर, जनानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ मरी गया हो तो फोटो होते नच रहे होते करना ना। ये पाकीज़गी की जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें शुरू कराई है और कोशिश करनी है कि वो पर्दा भी करे, आप भी उसके साथ कोई ऐसी हरकत ना करें और कोशिश करें कि वो जहन्नम से बच के जन्नत में आपके साथ चली जाए। निकाह में हम एक बड़ी गलती करते हैं कि खुशी का मौका, कोई शक नहीं, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी खुशी है कि एक मुसलमान, शैतान जलील और रुस्वा हो गया है, हर बच्चे को गुमराह करता है, हर बच्ची को गुमराह करता है, वो जलील और रुस्वा हो गया है कि बच्ची और बच्चे को अल्लाह के फजल से गुनाह की तरफ नहीं लगा सका। इन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया है, ये बड़ा खुशी का मौका है। नबियों की सुन्नत जिंदा हुई है, लेकिन खुशी के मौके के ऊपर ये करना, बैंड बाजे बजाना, फलां करना, असी जी फौजी बैंड ले आता है, ये क्या पागलों वाली बातें हैं, वो ढोल नहीं होता। किसी किस्म का म्यूजिक बजाना, किसी किस्म की ये चीज, ये नाच गाने इस किस्म के करना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुमकिन है कि क़यामत के करीब ये ऐसा हो सकता है क्या, और आपने फरमाया होना है। अल्लाह के रसूल क्या होना है? फरमाया लोगों ने रात को सोना है, सुबह उनकी शक्लें खंजीर और बंदर बन चुकी। अल्लाह के रसूल क्यों? फरमाया ये गाने बजाने के बड़े शौकीन होंगे जी नचे मुंडे दी मां मेहंदी तां सकदी जी नच नहीं भैन दी तेरे भरा दा ब्याह ही नहीं फला, क्या पागलों वाली बात। ये निकाह मुसलमानों का है, ये डोमों का निकाह नहीं हुआ, या वो अल्लाह माफ करे नाचने गाने वाले कंजरों का ब्याह नहीं हुआ, ये मोमनों का निकाह हुआ है। इसलिए अल्लाह आपको भी बचाए, हमें भी बचाए। जनाब इब्राहिम इशफाक साहब, आपका निकाह उम्मे फरवा के साथ उनके शरीफ वली सैफुल्लाह साहब की इजाज़त से इन बुआओं की मौजूदगी में बाइवज़ हक़ मार 1 तोला ज़ेवर तलाई निकाह किया जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? ये कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम तय्यबन बरकत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला कुल्ली वजहना किसी दुनिया व आखिरत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। या अल्लाह ये निकाह जो तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ाया गया है, या अल्लाह इस निकाह में खैर डाल दे, इस निकाह में बरकत डाल दे, इस निकाह में राहत डाल दे, इस निकाह में रहमत डाल दे। और दुनिया में जिस कदर मुसलमान बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, या अल्लाह उनके लिए नेक और पाक साफ अच्छे रिश्ते या अल्लाह तो फराहम कर। या अल्लाह सारी दुनिया के मर्दों, मुसलमान हों, बच्चे हैं, वो औरतें हैं, कोई सबको पाक साई की जिंदगी गुजार। या अल्लाह इन दोनों को भी तेरे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अलैहि नबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमीन। आपको मुबारक। यूट्यूब पे मेरे को बयान है नहीं ना, यूट्यूब पे मशीन लिखा है, बयान करने
ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੇ ਮਸਕੀਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਬਣਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਪੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਅਨਪੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਈਏ ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ मरसिया आपके पापा जी ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਾ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਆਪ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਭ ਅਮਰ ਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗੋਮੇ ਚ